ابو ہارون نابینا سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت کا شوق لیے ہوئے آپ علیہ السلام کے بیت الشرف کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ایک دشمن آل محمد ملا۔ اس نے مجھ سے پوچھا تو کہاں جا رہا ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ میں اپنے آقا و مولا کی زیارت کے لیے ان کے گھر جا رہا ہوں۔ اس شخص نے گستاخی کرتے ہوئے کہا عجیب بات ہے، ایک اندھا دوسرے اندھے کو ملنے جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ پھر اس نے کہا اے کافرو، اے جادوگرو، تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہے۔ بحر نوم خبیث کی باتیں سن کر امام علیہ السلام کی خدمت میں روتا ہوا حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے مجھ سے رونے کا سبب دریافت کیا تو میں نے انہیں تمام واقعہ سنایا۔ آپ علیہ السلام نے یہ واقعہ سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون کی تلاوت کی اور آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا ابو ہارون، ہمارے دشمنوں کی باتوں سے غمگین ہونے کی ضرورت نہیں۔ اس نے ایسا کہہ کر در حقیقت اس نے خدا کے خلاف جسارت کی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس پر فوراً عذاب بھیج دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھوں کے ڈیلے نکال دیے ہیں اور تمہیں اور مجھے اندھا کہنے والا اب خود اندھا ہو چکا ہے اور خدا نے تمہیں ضروری بینائی دے دی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ایک خط میرے حوالے کر کے فرمایا اسے پڑھو۔ ابو ہارون کہتے ہیں کہ قدرت خداوندی سے میری بینائی لوٹ آئی اور میں نے اول سے آخر تک پورے خط کا متن پڑھا۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا ابو ہارون، جس چیز کا دیکھنا تمہارے لیے ضروری ہوگا تم اسے ضرور دیکھ سکو گے اور جس چیز کا دیکھنا غیر ضروری ہوگا وہ تمہیں دکھائی نہ دے گی۔ ابو ہارون کا بیان ہے کہ اس کے بعد میں نے اپنی لاٹھی پکڑنے والے کو دروازے سے واپس بھیج دیا اور خود چلتا ہوا اپنے گھر واپس آیا اور راستے کی تمام چیزیں مجھے دکھائی دینے لگی اور درہم و دینار کی عبارات بھی مجھے نظر آتی تھیں۔ الغرض جس چیز کا دیکھنا ضروری ہوتا تھا مجھے وہ تمام چیزیں دکھائی دیتی تھیں اور جن کا دیکھنا میرے لیے غیر ضروری ہوتا تھا مجھے وہ چیز نظر نہیں آتی تھیں۔ بس میں نے گھر پہنچ کر اس طعنہ دینے والے شخص کا پتہ کروایا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس کی بینائی ختم ہو گئی ہے اور وہ اندھا بن چکا ہے۔ چند دنوں بعد اس کی تمام دولت ختم ہو گئی اور وہ انتہائی بدحال ہو گیا۔ اس کے لیے کھانے پینے کے لیے کچھ نہ بچا اور وہ راستے میں بیٹھ کر لوگوں سے بھیک مانگنے لگا اور جب وہ بھیک مانگتا تو کہا کرتا تھا کسی کو طعنہ نہ دینا ورنہ آزمائش میں پڑ جاؤ گے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ کو دشمنان آل محمد ناپسند ہے۔ السلام علیکم۔ آپ تمام لوگوں کے پیار کا بہت شکریہ جو آپ نے فیس بک ویڈیوز پر دیا۔ بس اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل عدیل حیدر کو بھی پیار دیجیے اور ڈیلی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ تو ابھی یوٹیوب پر جا کر عدیل حیدر سرچ کریں یا ہمارے فیس بک پیج پر واچ ناؤ کے بٹن پر کلک کریں اور اسی طرح جڑے رہیں۔ شکریہ۔